پروفیسر صاحب بڑی توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر. آپ کو اس زاویے سے دیکھنا ہوگا کہ جو جہنم کے لیے بنائے گئے، ابلیس کو بنایا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفات میں سے ایک صفت ہے. جب تک غصے سے بنی ہوئی روحیں نار میں جلیں گی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے غصے والی، اس کو پہچانیں گی کیسے؟ اچھا، آپ کو جو کہانی پڑھائی گئی ہے شیطان گمراہ ہے، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی شیطان اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے. جب اللہ تعالیٰ نے باطن علم کو عام نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ جن روحوں میں اس علم کو سمجھنے کی استطاعت تھی وہ اکثریت میں نہیں تھی، اور یہ علم صرف خواص کے لیے مخصوص تھا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اسلام، عیسائیت، یہودیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے تحت رکھی، جبکہ انسانیت کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تھا؟ کیا مقصد یہ تھا کہ جہنمی روحوں کو ظاہری علم اور ظاہری دین میں مشغول رکھا جائے، اور کیا ان روحوں کو بھی دین سے متعارف کروانا اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا جن کے لیے ہدایت مقرر نہیں تھی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کائنات کا جو بنانے والا ہے، ہر چیز اس کی منشا، اس کی مرضی کی مطابقت میں ہے. اب اس کی منشا کیا ہے؟ جو ہمیں قرآن اور احادیث سے پتہ چلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی منشا ہے کہ وہ پہچانا جائے. اب یہ جو بات ہے کہ وہ پہچانا جائے، یہ خواہش آپ سب کے دل میں ہے. Everyone wants recognition. Everyone. God wanted to be known, so He has manifested His desire. And His desire is to be known. ایک تو ہمارا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو بتا دیا گیا، ہم نے جان لیا، یہ علم ہو گیا. جیسے کہ یہ کھڑکی ہے، ہاں بھئی یہ کھڑکی ہے، بس ہم نے جانا، آپ نے بتایا، میں نے سن لیا، یہ ہو گیا علم. لیکن اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں جاننا یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں وہ آپ کے آئینہ قلب میں منعکس ہوں. جیسے اگر آپ دنیاوی مثال لیں جاننے کی، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ امیری، عمارت، امیری، رچنس کیا ہے، تو کسی کو بے پناہ پیسہ دے دیں، وہ اس کو یوز کرے تو اس کو پھر پتہ چلے گا امیری کیا ہے. اس طرح خدا کو جاننا یہ ہے کہ آپ کے بازوؤں میں خدا کی طاقت محسوس ہو، آپ وہ کام کریں، پھر آپ کو کہے او I wasn't able to do this, but now since I have God's power, now I can do it. So this is how you recognize God. When His attributes enter into your system, and you are not a generous person, since God's attributes have amalgamated within yours, then you feel like being generous. That's how you recognize, oh, that's not me. That's how you recognize Him. تو یہ this was on God's mind. اچھا، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسی میں مزاج میں رہیے، اس سے آگے پیچھے نہ بڑھیں، اسی دائرے میں رہیے جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اب یہ manifestation of different attributes. You have to look at it as different attributes of God. For a moment or two, just forget about hell and heaven. For a moment or two, just forget about guidance and misguidance. گمراہی، ہدایت، دلال، ان سب کو بھول جائیے. صرف یہ یاد رکھیے کہ خدا اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ پہچانا جائے، لہٰذا اس نے اپنے مختلف صفات کا اظہار کیا تاکہ وہ اظہار انسان میں جلوہ نما ہو اور وہ اپنے عمل کو دیکھے اور پھر خدا کے عمل کو اس کے ذریعے ہوتا ہوا دیکھے اور پہچانے. اب یہ دو ڈفرینٹ جو ہے پروسپیکٹس ہیں.
ایک تو وہ نظر ہے جو دنیا سے ایک عام انسان ہونے کے ناطے آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں اللہ نے مخلوق بنائی، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ اللہ والے بن گئے، صحیح ہے نا؟ ایک تو یہ ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے باہر نکلنا ہوگا. یہ جو اسکرپٹ ہے، اس اسکرپٹ سے باہر نکلنا ہوگا. You can't stay in the box and understand God. You have to come out of that box. اچھا اب کیا ہے کہ اب اس کی جو صفات ہیں، جیسے بہت بڑا جنرس ہونا، بہت بڑا سخی ہونا، اچھا اب یہ پازیٹیو، لوگوں کو معاف کر دینا یہ پازیٹیو، کسی سے حسد کرنا یہ نیگیٹو. یہ ہے وہ مسئلہ جہاں آ کر آپ سب لوگ جو ہے رک جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک جو the concept of deity that you have in your mind is all positive. Anything negative, you exclude it from God. ہے نا؟ یہ پرابلم آ گیا نا بھائی. اب ہم ایک دوسرے کو بولتے ہیں یار تم کو حسد کی بیماری ہے، تم جہنم میں جاؤ گے. یہ حسد کی بیماری آئی کہاں سے؟ اللہ کا نام جو ہے وہ رقیب ہے. رقیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا نام منتقم ہے، انتقام لینے والا. اب جیسے محبت ہے، وہ ایک اس کی ایٹریبیوٹ ہے، ایک صفت ہے. محبت کی صفت آ گئی، پازیٹیو ہے. رحم کرنے کی صفت، ٹو بی نائس، ٹو بی کائنڈ، ٹو بی کمپیشنیٹ، مہربان ہونا، یہ تمام پازیٹیو ہیں. لیکن اس کی ایٹریبیوٹس میں کچھ ایسے بھی ہیں نا، جیسے غصہ ہے. کون کہتا ہے اللہ کو غصہ نہیں آتا؟ المد شریف میں ہی لکھا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم، اور جنہوں نے اللہ کو غصہ دلایا وہ گمراہ ہو جائیں گے. اچھا اب جو غصے والی ایٹریبیوٹ ہے، اب یہاں کسی کو بھی غصہ آئے آپ اس کو بڑی حقارت سے دیکھیں، لیکن یہ غصہ آیا کہاں سے؟ پروفیسر صاحب بڑی توجہ کی ضرورت ہے یہاں پر. توجہ چاہوں گا آپ کو اس زاویے سے دیکھنا ہوگا، اس اینگل سے دیکھنا ہوگا کہ جو جہنم کے لیے بنائے گئے، ابلیس کو بنایا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفات میں سے ایک صفت ہے. جب تک غصے سے بنی ہوئی روحیں نار میں جلیں گی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا جو صفت ہے غصے والی اس کو پہچانیں گی کیسے؟ اچھا آپ کو جو کہانی پڑھائی گئی ہے شیطان گمراہ ہے، آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی شیطان اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے نا؟ اچھا بھائی آپ جو ہے کسی بھکاری کے پاس جو ہے پیسہ مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے گئے، کیا آپ بولیں گے اے پٹھان مدد کر میری؟ تو نے جا کے اس کو غصہ دلا دیا، وہ تیری مدد کیوں کرے گا؟ اسی طرح جو ہے یہ جب غصہ ہے، جب لوگ اللہ کے ولیوں کا ادب نہیں کرتے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے ان کو عزت نہیں دیتے، تو اس سے اللہ کو غصہ آتا ہے. جب اس سے غصہ آتا ہے تو غصے والی مخلوق پیچھے لگا دیتا ہے، شیطانی مخلوق، ابلیسی مخلوق. تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جانا جا رہا ہے. صرف آپ کسی کی اچھائیاں جان لیں تو یہ اس کا عرفان نہیں ہے، اس کا جو ڈارک سائڈ ہے وہ بھی تو جانیں. برونو مارس کا ایک گانا ہے There is nothing that I want to change in you. I love you the way you are. اللہ کے ماننے والوں مزہ تو تب ہے جب اس کی جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں ان پر بھی ایمان لا کر ان سے بھی پیار کرو. کیا خیال ہے؟ غلط بول رہا ہوں؟ اب میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اس میں کیا مزہ؟ وہ قاہر ہے، وہ جبار ہے، وہ منتقم ہے، وہ رقیب ہے، تو نبھاؤ. جو اس کو پسند نہیں ہے تم بھی اس کو رد کر دو. وہ کسی اور کی شراکت نہیں چاہتا، مت کرو. وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اسی سے پیار کرو، کسی اور کی طرف دیکھو بھی مت، اسی سے پیار کرو. الائنمنٹ میں چلنا ہے نا. ہاں اب یہ ہے کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غصہ نہ دلائیں.
یہی چاہتے ہیں نا. اگر تھوڑا دیکھیں کہ مزاج ذرا ٹیڑھے ہیں آج، تو ذرا سا چاپلوسی سے کام لے کے پیار محبت سے مزاج کو درست کر لیں. یہی چیز آپ کو اللہ کے ساتھ کرنی پڑے گی تاکہ وہ نیگیٹو جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کا شکار نہ ہوں آپ. یہ بات ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اظہار باقی جو پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں ان کا اظہار اتنا زیادہ نہیں کیا. جو صفت قہار ہے اس کا اظہار جو ہے انتہائی بے دردی کے ساتھ زیادہ ہو گیا. یہ چیز آپ کو جو ہے سمجھنی پڑے گی. باقی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ منشا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اس کا جو نظام ہے، اس کا جو سسٹم ہے، اس کے موڈ پر ہے. اس کا جو نظام ہے سارا کا سارا اس کی مرضی پر ہے. اب یہ جو یوم محشر اور حساب کتاب ہے نا، یہ تو ایک کہانی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ مالک یوم الدین. یوم محشر کا وہ مالک ہے جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے. رہ گئے آپ کی نمازیں، آپ کے سجدے، آپ کے اعمال، تو وہ آپ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہنا، اس کی مرضی کے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کیا ہو آپ نے عبادتوں میں سے، پھر بھی آپ کو جنت میں بھیج دے. ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے سجدے کر کر کے منہ ٹیڑھا کر لیا ہو، کمر ٹیڑھی کر لی ہو، اور آپ کے منہ پہ نمازیں دے مارے، مگر نہیں چاہیے. کیا کریں گے آپ؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے انسانوں کی اور جنات کی میجورٹی کو، قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کی میجورٹی کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اب آپ کہیں کہ بھئی ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ بات قصور کی نہیں ہو رہی ہے. ایک اسٹیپ آگے جا کر کے سوچیں جو اللہ کا پلان کیا ہے. اس کا پلان ہے کہ اس کی تمام صفات، جتنی صفات کا اس نے اظہار کیا ہے، اس کی تکمیل ہو. اچھا، اب اس نے جو ہے، دیکھو بھئی کتنی اعلیٰ نسل کی گاڑیاں سڑک پر گھوم رہی ہیں، ہم کو کیا پرواہ. اچھا، ہم نے ان میں سے ایک آدھ خرید لی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے، ارے دیکھو کیسی ہے گاڑی. اسی طرح جو ہے اس نے حوریں بنائی، اس نے جنت بنائی. سب کو اگر اپنے پاس ہی کھڑا ہو کے عشق و محبت میں لگا رہتا تو اس نے جو کچھ یہ بنایا ہے اس کو کون جانتا. حور و غلمہ بنائے. تو حدیثوں میں، قرآن میں لکھا ہے کہ حوریں ملیں گی اور غلمہ. غلم کسے کہتے ہیں؟ نوجوان خوبصورت لڑکے کو. اسی سے غلام نکلا ہے غلم. اسی سے اغلام بازی نکلا ہے. اب مجھے آپ یہ سمجھا دیجئے کہ کیا انگور کھلائیں گے وہ لڑکے آپ کو؟ یقیناً خدمت کے لیے ہوں گے، ہاتھ پاؤں دھوئیں گے، جرابیں پہنائیں گے آپ کو، منہ دھلوائیں گے آپ کا. ایک خاتون نے یہ سوال کیا خود اپنے تحت کہ سیدی یہ جو حوریں ہیں یہ تو مردوں کو مل جائیں گی، تو عورتوں کو کیا غلمہ ملیں گے؟ خوش فہمی ہے. اچھا، اب جو ہم کو پتہ چلا وہ کچھ معاملہ ہی اور ہے. ہم کو جو پتہ چلا، جنت میں جب جانا ہوا دیکھا، ہم جنت ایسی دیکھی جیسے تم بیٹھے ہوا نا بخدا. تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ یہاں جو عورتیں آئیں گی وہ کیا کریں گی؟ تو کسی ملائکہ کو، کسی فرشتے کو کچھ نہیں پتا. تو ہم نے ذرا کوشش کی کہ اور آگے جائیں، تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں جو ہوں گی جب ان کو اللہ جنت میں ڈالے گا ان میں لطیفہ نفس نہیں ڈالے گا، تو ان کو کوئی خواہش ہی نہیں ہوگی. کون بتائے گا تم کو یہ بات؟ ان میں لطیفہ نفس نہیں ڈالے گا. ارے بھائی کیوں ڈالے گا؟ گھومو پھرو، کھاؤ پیو، عیش کرو. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان تمام صفات کو اس نے جلوہ نما کرنا ہے کسی نہ کسی کے اندر. اس کے مطابق یہ ہے. اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جہنم میں سزا یافتہ لوگ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابلیس گمراہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان گمراہ ہے.
ابھی جو کچھ آپ کو بتایا گیا اس کے حساب سے گمراہی ہے، لیکن ایک اسٹیپ آگے جائیں تو وہ پلان کا حصہ ہے، گمراہی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر دوں سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ اب بس اللہ کی ترتیب ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی صفت سے نوازا، کسی کو کسی صفت سے نوازا۔ ابراہیم آدم صفی اللہ کو ایک صفت عطا کی، پھر موسیٰ کلیم اللہ کو ایک صفت عطا کی۔ اب یہ جو صفات ہیں ان کا اظہار خواص میں کیا۔ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ تھے جنہوں نے یا تو جہنم میں جانا ہے یا جنہوں نے جنت میں جانا ہے۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ تابع داری فرما برداری کے زمرے میں آتے ہیں، چلو یہ فرما برداری کرو، فرما برداری کا انعام تو دینا ہے۔ جو بھی عورت گھر میں کھانا بناتی ہے، کھانا بنانے کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کھانے والے تعریف کریں، اگر تعریف نہ کریں تو ناراض ہو جائے گی وہ خاتون، ہے نا بھائی؟ اب جیسے ظاہر شاہ چلا جائے وکٹ کے اوپر، ایک گھما کے چوکا مار دے، اس کا یہ دل چاہتا ہے پہلے تو وہ دیکھے لوگوں نے دیکھا، کس نے دیکھا میرے کو بتاؤ، پھر پوچھے گا سیدی دیکھ رہا تھا، چوکا مار۔ یہ سینس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ وہ فاطر ہستی ہے، تو یہ اصول فطرت ہے۔ جو صفات اللہ میں ہیں وہ صفات آپ کے اندر ہیں، لیکن ہیکل تالے لگے ہوئے ہیں، ان تالوں کو توڑنا ہے، ان تالوں کو توڑنا ہے۔ جہنمی روحوں کو ظاہری علم ظاہری دین میں مشغول رکھا جائے، نہیں، یہ دین وغیرہ ان لوگوں کے لیے بنائے نا جن کو جنت ونت میں جانا ہے، ان کے لیے دین بنائے، باقی دنیا کی لذات بھی اسی نے بنائی ہیں، دنیا کی لذات بھی اسی نے بنائی ہیں۔ اب اس کے لیے بھی اس نے کسی نہ کسی کو تو چننا تھا نا، اکثریت نے کی بھائی، جو چیز سستی ہوتی ہے وہ زیادہ لوگ خریدتے ہیں۔ اب جیسے بریانی ایک وقت تھا کہ وہ 8 پاؤنڈ کی بیچ رہے تھے، پھر اس کا ہم نے جو ہے ریڈیکل چینج لے کے آئے 299، تو بریانی نکلنے لگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا کی لذات ہیں، ادھر جنت کی طرف بھی لپکے تھے نا لوگ، انہوں نے پوچھا بھائی جنت کی لذات، ہاں لیکن اس کے ساتھ شرائط بھی ہیں، اتنی عبادتیں کرنی پڑیں گی، نفس پاک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا چھڈو جی، وہ دنیا بولا اس کے لیے کوئی شرط نہیں، فری میں تو کوئی نہیں چھوڑتا نا، ادھر بھاگے ادھر سارے، کہ انہوں نے کہا جی دنیا کی لذات حاصل کرنے کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں دینی، تو ادھر چلے گا۔ اب یہ کہ دنیا کی جو لذات ہیں یہ نقلی ہیں، جس طرح تم مرد ہو، 40 سال کے بعد تمہاری مردانگی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، پھر ٹانگوں گھوڑے گٹوں میں درد ہونا شروع ہو۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بیمار ہے، بیمار نہیں ہے، گھوڑے گٹے جواب دے جاتے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے۔ ابھی یہاں پر درد ہو رہا ہے، اس کی گولی لو، تھوڑا بہتر ہوگا تو گھٹنوں میں درد ہو جائے گا، وہاں کی گولی لو تو سر میں ہو جائے گا۔ نقلی جسم ہے نا، نقلی مردانگی ہے نا، مردانگی تمہاری نقلی، جسم بھی تمہارا نقلی ہے، اصلی جسم تو ادھر ہوگا جنت میں۔ اسی طرح یہ جو پھل فروٹ ہے یہ بھی نقلی ہے سارے، یہاں کھاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، یہ خراب ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، اور وہاں جنت میں کھاتے ہیں جتنا کھاؤ اتنا تمہارے جسم کے آرگن اور زیادہ رینیو ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سیب ہے یہ دل کے لیے ہے نا، وہاں جو سیب جنت میں ہوتا ہے وہ پکڑ کے یوں میلٹ ہو جاتا ہے منہ میں، کوئی اس کا ٹیکسچر ویکسچر کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ یہاں جو سیب ہے اس کے اندر تو ناسوت کی مٹی ہے نا، اس لیے وہ ہارڈ ہے، وہاں نہیں ہے، وہ جیسے کاٹن کینڈی ہوتی ہے نا، منہ میں رکھو گائے۔ وہاں کے جسم بھی اصلی ہیں، وہاں وہ جو حوریں ہیں، ابھی تم یہاں عورتوں کو دیکھتے ہو تو شکل سے بڑی اچھی لگتی ہے، جیسے وہ منہ کھولے تو بھاگنے کو جو چاہے، شکل سے بڑی اچھی لگتی ہے نا، لیکن وہاں کی حوریں ہیں وہ آپ کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو سکون ملے گا، اوہ سکون۔
کمفرٹ. تو میرے بھائی یہ تمام تر چیزیں ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو اصل برد ہے وہ ہے جو اللہ سے اللہ کا طلبگار ہے. اللہ سے نیچے کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ طالب الدنیا مخنث، طالب العقبہ مؤنث، طالب المولا مذکر. یہ حدیث ہے. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کا طالب میری نظر میں ہجڑا ہے، اور آخرت کا، جنت کا طالب میری نظر میں مثل عورت ہے. میں مرد اس کو مانتا ہوں جو میرا طلبگار ہو، کیونکہ اس کے طلب میں انسان کو سب کچھ کھونا پڑتا ہے نا، سب کچھ، اپنا آپ بھی کھونا پڑتا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو کھونا پڑتا ہے، نام و نشان مٹانا پڑتا ہے. وہی مردانگی اس کی نظر. میری بدگمانی دراصل تعلیمات تصوف سے نہیں ہے، بلکہ ان حقائق سے ہے جو نظام تخلیق اور تقسیم ہدایت سے متعلق ہے. اب نظام تخلیق کی بات تو یہ ہے بیٹے کہ اس نے اپنی مرضی، اپنی منشا کے تحت بہت کچھ بنایا. 18,000 قسم کی مخلوقات بنائی ہے. 6,000 ہوا میں، اسی کا ورژن پانی کا، اسی کا زمین کا. 6,000 بنائی ہے اس نے، 18,000 کی قسم کی مخلوق. اب تمہاری دنیا کے لیے 18,000 بنا، تو اپنے لیے کتنی بنائی ہوں گی؟ تو اس کے تو ہر وقت سجدے میں ملائکہ قیام میں، سجود میں پڑے رہتے ہیں. اس کو بھوک اور پیاس نہیں ہے تمہارے سجدے کی. تم اگر یہ سمجھو کہ جی ہم سجدہ کریں گے تبھی اس کو سکون ملے گا، وہ یہ تو ایسے ہی ہے. یہ اس میں تمہارا فائدہ، تمہارا نقصان ہے. اس نے کہا ہوا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ کہ نہیں کہو تو بھاڑ میں جاؤ. اس کو کوئی کمی ہے؟ اس نے ڈیڈیکیٹڈ ایک مخلوق ملائکہ کی بنائی ہے جو صرف سجدے میں ہے، کچھ قیام میں ہے، کچھ قعود میں، کچھ رکوع میں. ہر قسم کی مخلوقات اس نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے. ان کا کام ہی وہی ہے. تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں کون سجدہ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اس لیے جو ہے اسکروٹنی زیادہ ہے. ہاں سجدہ تو کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھو اس کا نفس کہاں جھکا ہوا ہے. اگر اس کو کوئی سجدوں کی، قیام و سجود کی بھوک اور پیاس ہوتی تو پھر وہ کہتا ہے بھائی جانے تو قلب کی حاضری کے بغیر ہی آنے تو سجدہ. لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے نا، وہ تو بے پرواہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. وہ تو اس کو کیا پرواہ ہے. لاتعداد ملائکہ اس کے قیام میں، اس کے سجود میں پڑے ہوئے ہیں. صبح شام اس کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح اس کے بیان کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. تمہارا سجدہ کرنا یا نہ کرنا اس کو کوئی امپریس نہیں کرے گا. رہ گئی بات نظام ہدایت کی، یہ اس نے سیٹ کرنا ہے جس کو جیسی ہدایت دے. ہدایت بھی بہت طرح کی ہے. کسی کو بس اتنی ہدایت ہے کہ بس یہ 4 کتابیں ہیں، اتنے نبی آئے، ان پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر نماز روزہ کرو، سیدھے رستے پہ چلو، بس یہ ہدایت ہے. کچھ کو ہدایت یہ ہے کہ اللہ سے جب تک پیار نہ ہو بیکار ہے. تو مختلف طریقے کی ہدایت ہے، جس کو جیسی ہدایت وہ دینا چاہتا ہے وہ دے. ہم یہاں زمین پر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ جہنمی ہے. رائے برابر بھی تکبر ہوا اس کے دل میں تو جنت کے قابل نہیں. وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تکبر کی چادر مجھے روا ہے. بات صرف یہ ہے کہ بھئی یہاں تکبر دل میں ہے تو یہاں نہیں رہو گے، جہنم میں جاؤ. اب جہنم تو ہم تو جہنم کا یہی سنتے ہیں، وہاں آگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور اگر کسی کی فطرت میں ہی آگ ہوگی تو اس کو وہیں چین ملے گا نا. ان کو تو وہیں چین ملے گا، وہیں سکون ملے گا. اب یہ کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کے سوچیں کہ بھئی اللہ نے اس کو ہدایت دی، اس کو کیوں نہیں دی، تو ہمارا ذہن جو ہے نا وہ انسانی سوچ کے مطابق کہے گا کہ یہ زیادتی ہے. لیکن یہ زیادتی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ خالق ہے نا، اس کی مرضی ہے. جس چیز کے لیے اس نے انسان کو بنایا وہی چیز کرے گا، کروائے گا اس سے. اب آپ کہیں کہ بھئی اس کو ہدایت نہیں دی ہے، جہنم میں جائے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے نا. اس نے اس کو بنایا ہی جہنم کے لیے. اب دیکھو ایک کاغذ ہے، اس کے اوپر آپ بائبل چھاپتے ہیں، قرآن چھاپتے ہیں، اس کو چوما جاتا ہے. ایک کاغذ ہے، اس سے ٹوائلٹ رول بنتا ہے.
اب بتائیے ٹوائلٹ رول کا کیا قصور ہے، اس سے آپ اپنی تشریف صاف کر رہے ہیں؟ سوچیے ٹوائلٹ رول کا کوئی قصور ہے؟ اور اس کاغذ کا کیا امتیاز ہے جس کے اوپر بائبل قرآن چھپا ہے؟ کچھ بھی نہیں، آپ نے چھاپ دیا اس لیے ہو گیا، وہ کاغذ وہاں لگا دیا جو وہاں ہو۔ جس طرح پیشاب کتنی بری چیز ہے، اچھا آپ کو لگتی ہے نا بری چیز یہ، لیکن اگر آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی ہوتی تو میڈیکل سائنس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ باڈی سے نکلے ہوئے فلوئڈز ہیں، جو کیمیکل ریئیکشنز ہوئے ہیں، جو ٹاکسنز وغیرہ باڈی میں نہیں رہنے چاہیے، کڈنی نے پیوریفائی کیا ہے لیکوڈ کو، یہ وہ باہر آیا ہے، اس کو جو ہے نا وہ ایک ایکسکریشن فلوئڈ سمجھتے ہیں جو ایکسکریٹڈ ہوا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یک پیشاب ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فلوئڈس ہیں۔ تو دونوں کا سوچنے سمجھنے کا انداز مختلف ہے۔ اب یہ جو باتھ روم ہے، کچن میں اور باتھ روم میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے، وہ کھانا آپ نے ابھی منہ میں ڈالنا ہے اور وہاں جا کے وہی کھانا آپ نے باہر نکال دینا ہے۔ جب آپ کھا رہے تھے تو پورے ہاتھ نہاری میں ڈوبے ہوئے تھے اور نکالتے وقت آپ کا منہ، یہ سوچیں کہ یہ جو یوں ہو رہا ہے یہ غلاظت آپ کے اندر سے آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ ناک ہے، ناک کا کام کیا ہے؟ فلٹر کرتی ہے، جو ہوا وغیرہ جاتی ہے اس کو فلٹر کرتی ہے، فلٹر کرتے 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 یہ جم جاتی ہے کیونکہ رطوبت نکلتی رہتی ہے اس کو موئسچر کرنے کے لیے، پھر اس کو بڑا گندا غلیظ سمجھتے ہیں، بڑا گندا اور غلیظ سمجھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ناک ہے۔ یعنی انسان ایک دھوکے کی زندگی میں ہے، ناک میں انگلی ڈال دی، ابے پتہ نہیں ایسے بول رہا جیسے ناک میں انگلی ڈالی ہے، تیری ناک ہے، تیرے منہ پہ لگی ہوئی ہے۔